नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में जो शख्सियात मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम और स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रही हैं, आइए आपसे उनको मुतारिफ़ कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ़ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मज़हरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम है डॉक्टर साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। साथ ही साथ खुश आमदीद कहना चाहेंगे, पुरतपा खैर मक़दम है क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। और नाज़रीन, चूँकि आपका अपना प्रोग्राम है इसलिए आप सबका भी खैर मक़दम है। तो आज का जो हमारा मौजू है, पहले आपके गुज़ार कर दें, फिर क़ारी साहब को हम इंशाअल्लाह उनसे खूबसूरत सी तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। हमारा आज का मौजू है मिशन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूदा उम्मत मुस्लिमा। कुछ बातें गुज़श्ता हफ़्ते गुज़ार की थी मौलाना साहब के तवस्सुत से, बाकी जो बातें हैं, बाकी निकात हैं, उन पर आज इंशाअल्लाह तफसीली रहनुमाई होगी आप सबकी। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ के लिए क़ारी साहब के पास चलते हैं। मुल्तमिस है आपसे क़ारी साहब की तिलावत कुरान पाक से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूज़िक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नतु फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह।
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارے اس پروگرام کے حسن آغاز کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی ان آیات میں بڑی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روز حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف باندھے زمین پر اتریں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ جو شخص جس نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے وہ اپنے اعمال دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں نے اپنے لیے کچھ زیادہ راہ بھیجا ہوتا، اور وہ شخص جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کی حیثیت ایک نفس مطمئنہ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے یہ حکم آئے گا کہ میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اعمال حسنہ کریں اور قیامت کے دن ہم بھی سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور جنت میں داخل ہوں۔ لیکن یہ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اپنے رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کا جو فریضہ ہمارے سپرد کیا ہے ہم اس کو بخوبی انجام دیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی تھی۔ اب امت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب، گزشتہ ہفتے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اس کے بعد والی نسل کو، اور اس کے بعد یہ نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے تا قیامت، تو ہم سے کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کہاں پر فروگزاشت ہوئی ہے جو آج یہ امت مسلمہ ذلت و نکبت کا شکار ہے، درماندہ حالی کا شکار ہے، بدحالی، تباہی اور پستی کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں، اخلاق تباہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوڑی کی دو جوتیاں ہوتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل بھی یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے ساتھ عذاب کہاں ہوگا، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی۔ لیکن جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ جزا سزا سب یہیں پر ہوگی، عذاب و ثواب بھی یہیں پر ہوگا، اور اس کے بعد جہاں جہاں جس کو جانا ہے، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ ہم خود کو کہاں پاتے ہیں مولانا صاحب؟ بے شک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہر فرد کی، ہر جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا تھا ایک فرد کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے، اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو ہم کس حد تک انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو نظریاتی سطح پہ امت مسلمہ نظریاتی سطح پہ بھی بکھری ہوئی ہے، دیکھا جائے تو امت مسلمہ عملی سطح پہ بھی بکھری ہوئی ہے۔ اگر ہم نظریاتی سطح پہ دیکھیں، جب ہم زوال پہ جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں نظریے کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، کیونکہ عمل جو آدمی کا نمو پاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، وہ نظریے پہ ہوتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال دوسری قوموں کے مقابلے میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظریاتی پراگندگی کا انتشار کا شکار اس امت مسلمہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جس حد تک فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جس طرح کے مسلکی کشمکشوں میں مبتلا ہے، کوئی دوسری قوم اس طرح سے پراگندہ اور منتشر نہیں ہے۔ کوئی ایک جماعت امت مسلمہ کی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں خود اس جماعت کے اندر بھی کوئی اتفاق پایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے اس میں خود نئے نئے چھوٹے چھوٹے ذیلی گروپ اور گروہ نہ بن گئے ہوں۔ عالمی صورتحال بالکل ایسی ہے کہ خود امت مسلمہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہی ہے، ایک دوسرے کے گردن اتار رہی ہے، ایک دوسرے کے کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ نظریاتی انتشار کب آیا اور کیوں آیا مولانا صاحب؟ کس طرح یہ فرقہ بندی اور یہ ذات پات کی تفریق کیوں ہوئی؟ بلا شبہ دیکھیں صورتحال یہ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سامنے آئی۔ صحابہ کرام کی جماعت کے اسی در میں ایسا ہوا جب خلافت راشدہ کے اختتام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے اختیار کر لی، اور ایک طرح کی جاگیر سی گویا ایک حکومت بن گئی۔ یہ اس کی بہت زیادہ خرابیاں تو وہاں سے پیدا ہوئی۔ یہ ملوکیت کی گویا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ تو ملوکیت کی دین ہیں۔ ملوکیت سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہوتا ہے قتل حضرت عثمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک انتشار اس وقت وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بلا شبہ وہ انتشار تو تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے دین کی بنیادی تعلیمات پس پش چلی گئی ہوں۔ ایک مرحلہ تھا، ایک چیز تھی، اس کی وجہ سے قتل و خون ریزی ہوئی، بلا شبہ زبردست اور بہت بڑا واقعہ تھا جس نے امت کو ایک زبردست دھچکا پہنچایا۔ جنگ جمل دیکھتے ہیں ہم، بلا شبہ جنگ جمل اور جنگ صفین اس کے نتیجے میں آئی، اور اس نے تقریباً 80-90 ہزار لوگ
جو کریم طبقہ تھا امت مسلمہ کا وہ ختم ہو گیا، لیکن افراد ختم ہوئے، نظریات باقی رہے، مضبوط قسم کی شخصیات باقی رہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ گویا کہ وہاں پہ اسلام کا ایک بڑا چیپٹر کلوز ہو گیا، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بہت بڑا دھچکا تو واقع قتل عثمان سے امت مسلمہ کو لگا، لیکن یہ جو ملوکیت میں تبدیل ہو جانا تھا اس نے اس پوری اسلامی تاریخ کو بالکل ایک نئے راستے پہ ڈال دیا، ایک نئے رخ پہ ڈال دیا۔ یعنی پوری کی پوری جو فکری اساس تھی اور جو عملی ڈھانچہ تھا، اب وہ سارا کا سارا گویا وقف ہو گیا اس ملوکیت کو بچانے کے لیے، اس ملوکیت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے۔ ایک بڑا طبقہ گویا یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو وقت کا جو اقتدار ہوتا ہے، لوگ اب پوری فکری صلاحیتیں اس میں لگ جاتی ہیں، عملی صلاحیتیں گویا اس میں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دھچکا قتل عثمان اور اس کے نتیجے میں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ دوسرا یہ ملوکیت والا جو پہلو تھا، دیکھیں یہ بات غالباً حدیث کی ہے، کہا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تبارک و تعالی بعض جن چیزوں جو سلطان اور اقتدار سے جو چیزیں جو خیر وجود میں آتا ہے وہ بسا اوقات اور بکثرت قرآن سے وجود میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن تو ایک نظریے کا نام ہے، اس کا امپلیمنٹیشن تو اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اسی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اسی کا پورا ایک ڈھانچہ بگڑ جائے تو وہ پھر ساری کی ساری چیزیں بالکل بگڑتی جاتی ہیں اور لگاتار ایک ہم دیکھتے ہیں کہ زوال شروع ہو گیا۔ آج اگر موجودہ امت مسلمہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ بالکل وہی حالات وارد ہو کر رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وارد ہو رہے ہیں، آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو کن اعمال کے نتائج میں ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ زوال کہاں سے کہاں تک جائے گا مولانا صاحب؟ ہم نے یہ دیکھا کہ شروع ہی میں کچھ کمیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں، لیکن امت مسلمہ اس پہ غالب رہی، اپنی اصلاحات بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں، خرابیاں بھی پیدا ہوتی رہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، ایک عمل ایک ایسا وہ چلتا رہا۔ آگے چل کر کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ایسا ہوا ہے کئی سو سالوں میں، اب امت مسلمہ کے اندر جو خرابیاں، جو اخلاقی انحراف پیدا ہوا اور یہ وہ، اس کی اصلاح کا کام بالکل بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ایک بنیادی طور پہ کہ فکری زوال آیا، جو فکری زوال پہلے نہیں تھا۔ فکری زوال اس طرح سے آیا کہ مثال کے طور پہ اس میں اجتہاد کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، یعنی سوچنے پہ قفل لگا دیا گیا کہ آپ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل شروع کے 400-500 سال میں جو تہذیبی ترقی ہم اس میں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس تہذیبی ترقی کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ بنیادی وجوہات تھی کہ ذہن کھلا ہوا تھا، دوسری قوموں سے ہمیں کیسے استفادہ کرنا ہے، کہاں کہاں اپنے داخلی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، کیسے کیسے دوسروں سے استفادہ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ جہاں جہاں خرابیاں، جہاں جہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے وقت کے مطابق، تقاضے کے مطابق، اس کو تبدیل کرتے رہنا ہے، یہ اجتہاد تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، تلقین کی تھی۔ بعد میں جو مزاج پیدا ہوا وہ تقلید کا مزاج پیدا ہوا، اب صرف دوسری قوموں کی تقلید ہمارا شعار رہ گیا۔ بالکل، اور یہ تقلید ہی جو ہے وہ ہماری پستی کی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے اور دین کہیں ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کی باتیں پر پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب تقلید کی بات کر رہے تھے تو اس پر یہ شعر یاد آتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو آج ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک مقلد کی ہے مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم نے دوسروں کی پیروی شروع کر دی، دوسروں کی تقلید شروع کر دی۔ امت مسلمہ یا اسلام کی جو چیدہ خصوصیات تھیں اسے دوسری قوموں نے اپنا لیا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ تو یہ تقلید ہمیں کس طرح تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، زوال کی طرف لے کر جا رہی ہے، اللہ کے عذاب، اس کے گرفت، اس کی پکڑ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ بے شک دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر، کہ تم دوسری قوموں کی تقلید اس طرح سے کرو گے کہ بالکل دست در دست ان کی تقلید کرو گے، یعنی جیسا وہ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کرو گے۔ دوسری قومیں جس طریقے سے مختلف قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوئیں
اور انہوں نے دنیا کو اپنا شعار بنا لیا، اسی طریقے سے مسلمان بھی ایسا کریں گے۔ تو یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تم کو اپنی روش کو نہیں بھولنا ہے، تمہیں جو تلقین اور جو تعلیم دی گئی ہے تمہیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہوئی کہ امت مسلمہ نے کی غالب اکثریت نے دوسری قوموں کی اس طرح سے پیروی کی کہ ان کی جتنی خرابیاں جو تھیں وہ تو انہوں نے لینی شروع کر دی، ان میں اندھا دھن ان کی پیروی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی جو کچھ اچھائیاں ہو سکتی تھیں ان اچھائیوں کو انہوں نے نہیں لیا۔ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے، دوسری قوموں کے اندر جو کریٹیویٹی ہے، جو تخلیق کا مزاج ہے، خود سے جینے کی اپنی ایک صلاحیت ہے، جو ابداعیت ہے، وہ چیز ہمیں دوسروں سے لینی تھی۔ حالانکہ ہوا یہ کہ یہ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ یہ جو یورپ کی تہذیب بنی ہے، اس یورپ کی تہذیب میں خود مسلمانوں کی تہذیب سے کس حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ پورے کے پورے یورپ کی جو تہذیب بنی ہے وہ دراصل قرطبہ سے، غرناطہ سے، دمشق سے اور قاہرہ سے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو یہاں پڑھ کر کے پھر انہوں نے وہاں گئے، انہوں نے اپنی درسگاہیں قائم کی، وہاں فکری ادارے قائم کیے، وہ تمام ترجمے جو مسلمانوں نے کیے تھے ان تمام کو لیٹن میں وہ لے گئے، ان تمام کا لاطینی میں ترجمہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم یہ دیکھیں، ہمیں اسی روش کے مطابق جو کرنا چاہیے تھا، ہم نے بالکل وہ فکر سے وہ کام لینا بالکل بند کر دیا، اور ہم صرف اس بات پہ اکتفا کر کے رہ گئے کہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں ہمیں بالکل ان کو اسی طریقے سے دہراتے گویا رہنا ہے۔ خود اپنے اندر جو ایک کریٹیویٹی ہونی چاہیے، اپنے اندر جو ایک محاسبہ نفس کے تحت اپنے اندر جو کمیاں اور خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، وہ بالکل نہیں رہی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام کا جو نقشہ اس وقت ہے، وہ پورے عالم اسلام کا نقشہ یہ ہے کہ وہ صرف بڑی بڑی بلڈنگوں کے کھڑا کرنے میں، عیش و عشرت کا سامان فراہم کرنے میں، یہ دوسری قوموں کی سے آگے بڑھ کر کے ہیں۔ لیکن یہ چیز وجود میں کیسے آئی ہے، ان کی طرف بالکل ان کا ذہن نہیں ہے۔ بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ ان کا چاہے وہ دفاعی نظام ہو، چاہے معاشی نظام ہو، سب کچھ جس میں وہ خود کفیل کہیں نظر نہیں آتے، ہر جگہ مستعار ہیں، یعنی اسلحے منگوانے ہیں تو وہ باہر سے جن کو وہ منگوائیں اپنا گے، دشمن سمجھتی ہیں، جن کے ساتھ ان کی ایک گویا مقابلہ درپیش ہے۔ لطیفہ و ستم ظریفی یہ ہے کہ انہی سے وہ اسلحہ لینے پہ مجبور ہیں، وہ گویا کہ تم سے ہمیں لڑائی کرنی ہے، اپنا دفاع کرنا ہے تم سے، تمہارے ہی عطا کردہ اسلحے کے ذریعے۔ تو یہ صورتحال جو چلی آ رہی ہے وہ اس لیے کہ امت مسلمہ نے سوچنا بند کر دیا، امت مسلمہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ گویا کہ ہمارے ساتھ معاملہ خدا کا بالکل ایک الگ طرح سے ہوگا، ہماری حیثیت تو ایسی ممتاز اور منفرد ہے کہ چاہے ہم کچھ نہ کریں تب بھی خدا دے گا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے ہوئے بہت کچھ دیا۔ تیل کی دولت کی شکل میں جو امت مسلمہ کو اس وقت جو چیز ملی وہ بغیر کسی محنت کے تھی۔ کسی قوم کو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی ایک گفٹ کی شکل میں دے دیا ہو، گویا ایک مدد تھی کہ اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو تم تیار کر سکتے ہو۔ لیکن دیکھا جائے اتنا زمانہ 50 سال کا عرصہ گزر گیا، امت مسلمہ پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پائی، اس لیے کہ یہ ایک فکری اور ذہنی زوال ہے۔ امت مسلمہ کی جو بقا ہے، اس کا جو فروغ ہے، اس کی جو ترقی ہے، اس کی اساس بنیادی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی پیروی میں ہے۔ وہ شرط ہے کہ آپ اس ڈھانچے کو لے کر کے چلیں، لیکن امت مسلمہ کی بنیادی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ دو کشتیوں پہ گویا کے سوار ہے۔ ہم اگر ذرائع ابلاغ کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں کو بلایا، دعوت دی، تو آپ پہاڑ پر چڑھے، اور اس کے بعد کس طرح جو ایک مروجہ ان کا طریقہ تھا، جو رائج تھا، یا صباحہ کہہ کر کے لوگوں کو بلایا، اور اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مروجہ قوانین تھے، جو اصول تھے، ان سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں، اسی میں جو جائز طریقہ ہو سکتا تھا، جو درست طریقہ ہو سکتا تھا، اس کو اپنایا۔ لیکن ہماری ستم ظریفی یہ ہے، امت مسلمہ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ طرز کہن پر اڑی ہوئی ہے، آئین نو سے ڈرتی ہے، اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بے شک آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، بہت اچھی مثال دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے، وقت کے جو بھی جو ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں دوسری قوموں کی زبانوں کو حاصل کرنا ہے، زید بن ثابت سے کہا کہ ان کی زبان تم سیکھو۔ انہوں نے شام سے منجنیق، جو اس وقت میں پتھر پھینکنے کا آلہ، اس کو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو چائنا جانا پڑے تو تم علم سیکھنے کے لیے تم کو اگر جانا پڑے تو جاؤ۔ دوسری قوموں کی جو اس طرح کی خصوصیات تھیں
ان کو حاصل کرو. لیکن ہم نے یہ کیا کہ صرف اور صرف ایک کنزیومر کی حیثیت سے یا ایک صارف کی حیثیت سے یعنی دوسری قوموں کے تابع بن گئے کہ ہمیں وہ تو ایک کریٹر ہیں, وہ تو بنانے والی قوم ہے اور ہم صرف خرچ کرنے والے گویا کہ قوم ہیں. اس طرح سے ایک بہت بڑا فرق امت مسلمہ میں اور اس میں پیدا ہو گیا. دوسری طرف یعنی یہ مادی اسباب جو ہم دیکھتے ہیں جو زوال کے, وہ مادی اسباب میں یہ چیز بالکل داخل ہے. اور جو روحانی اسباب کی اگر ہم بات کریں تو روحانی اسباب میں آپ دیکھیں, اور یہ بالکل ظاہری مشاہدہ ہے کہ جو اخلاقی حالت, جو گری ہوئی اخلاقی حالت مسلمانوں کی ہے, غیر مسلموں کی نہیں ہے. آپ ان کے قول پہ جس طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں, میں بھی مختلف مغربی ملکوں میں گیا ہوں, آپ دیکھیں وہاں جو وعدے کی وفاداری کا جو تصور ہے, وقت کی پابندی کا جو آخری حد تک تصور ہے, جو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو جھوٹ بولے گا اور دھوکہ دے گا, کوئی مال اس طرح سے جال سازی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں جو بالکل مذہبی طبقہ ہے, جو ظاہری طور پہ شناخت رکھتا ہے مذہبی اس کے اندر بھی وہ قول و قرار کی پابندی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذبا, اگر وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوصاف, یہ صلاحیتیں دوسری قوموں میں زیادہ پائی جاتی ہیں, اس لیے وہ کامیاب ہیں. آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے یہاں اس طرح کے اخلاقی زوال آیا ہے کہ ان کے یہاں یہ تمام کی تمام چیزیں جو بنیادی قدریں تھیں وہ بالکل ختم ہو گئیں. افسوس تو یہ ہے مولانا صاحب کہ احساس زیاں جاتا رہا. افسوس کی بات یہ ہے کہ دل جو ہیں ان میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کھو دیا ہے یا ہم کچھ کھو رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ جو قافلہ لٹا تو کیوں لٹا؟ یہاں تو نہ رہبری کا سوال ہے, نہ رہزنی کا سوال ہے. اگر ہر فرد اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے ذات کا محاسبہ کرے, اپنے اندرون میں جھانکے, تو ہر فرد ذمہ دار ہے. بے شک. دیکھیے, کسی قوم کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ دراصل افراد کی تعمیر سے ہوتی ہے. جب تک ہر فرد کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ اس سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کی کیا انفرادی سطح پہ ذمہ داریاں ہیں جس کو اسے ادا کرنا ہے سماجی سطح پہ, سماجی تشکیل کے لیے, اس وقت تک کوئی قوم وجود میں نہیں آتی. تو افراد کی سطح پہ یہ کمزوریاں پیدا ہوئیں. افراد کی سطح پہ اس لیے کمزوریاں پیدا ہوئیں کہ جو ہمارے قائدین تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جس طرح سے نبھانی چاہیے تھی انہوں نے نہیں نبھایا. دین کا جو ایک جامع تصور انہیں پیش کرنا چاہیے تھا, دین کا جامع تصور اسلام میں وہ ہے کہ جو دین پہ بھی مشتمل ہے, دنیا پہ بھی مشتمل ہے. اب ہوا یہ کہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ کوئی ایسا ہے کہ صرف اور صرف اس کو دوہرا رہا ہے دنیا کی طرف. تمہاری معاشی حالت بہت اچھی ہو جائے گی, تم فلاح پا جاؤ گے. تمہاری تعلیمی حالت اچھی ہو جائے گی, تم فلاح پا لو گے. تو کوئی ایک نعرے کو لیے ہوا ہے, کوئی دوسرے نعرے کو لیے ہوا, کوئی تیسرے نعرے کو لیے ہوا ہے. لیکن دین کا جو تصور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان تمام تعلیمات کو جامع شکل میں جب تک عملی شکل نہ دی جائے, جب تک امت مسلمہ اس بات کی اہل نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں آگے بڑھ سکیں. مولانا صاحب, یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے. اگر ہم دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش راج کی طرف, ہندوستان میں تقریباً 20 سال کے عرصے میں انہوں نے بائبل کا ترجمہ کئی زبانوں میں کر دیا, اور آج قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں کتنی زبانوں میں ملتا ہے. تو یہ کوتاہی کس کی طرف سے؟ آپ نے دی ہے. دیکھیے بہت ہی افسوسناک, بہت. دیکھیے پریس کی ایجاد ہوئی 15ویں صدی میں, گوٹنبرگ نے ایجاد کی. آپ کو معلوم ہے تقریباً 300 سال تک پریس اسلامی دنیا میں اس کو حرام قرار دے کر کے اسے روکا رکھا گیا. خلافت عثمانیہ میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ اس کو پریس کو لایا جائے, لیکن پریس فتویٰ عائد کیا گیا کہ وہ پریس بالکل شیطانی مشین ہے, اسے قرآن و حدیث کو شائع نہیں کیا جا سکتا. یورپ میں قرآن صاحب سے پہلے کرسچن نے چھاپا, عیسائیوں نے چھاپا, کیونکہ انہیں ضرورت تھی قرآن پڑھنے کی, کیونکہ انہیں اس کا احساس تھا کہ اس میں بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے. لیکن خود مسلمانوں میں یہ کیفیت رہی کہ جو بھی اس طرح کی نئی چیزیں ہیں, جس کی ایک بڑی مثال گویا پریس ہے, کہا گیا بالکل حرام ہے, اور بالکل پابندی عائد کر دی گئی کہ ہم نہیں لا سکتے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ علمی و فکری زوال کیسے شروع ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو مسلمانوں کی تھی, اس کو یورپ نے, جو مخطوطات تھے, جو کتابیں تھیں, وہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے چھپنی شروع ہوئیں. ایک صرف لائڈن سے 500 کتابیں چھاپی انہوں نے. ایک شخص نے, ویل ہاؤزن نے 100 150 کتابیں جرمنی سے چھاپیں.
یہ سارا جو فکری اثاثہ تھا اس کو یورپ نے چھاپنا شروع کیا، اور مسلمان اس بحث میں مبتلا رہے کہ پریس سے چھاپنا جائز بھی ہے کہ نہیں چھاپنا جائز ہے۔ بالکل، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکری زوال کی کیا شکل تھی اور ہم نے کہاں کھویا، کیسے کھویا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرانی قومیں، پہلے کی قومیں اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی تھیں کہ وہ الجھے رہے، قیل وقال وکثرت سؤال، کہ وہ قیل و قال اور سوالوں کی بوچھار ایک دوسرے پہ کرتے رہے، نتیجہ کچھ نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہے، صرف جسے کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے اور کچ بحثی ہے۔ تو مسلمانوں کا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ صرف ہو گیا بیکار کی بحثوں میں، بیکار کے مسئلوں میں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین میں کچھ بھی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ جو بھی پیچیدگی ہے یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ فکری اور پیچیدگی اور نظریاتی الجھاؤ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین یہاں ایک ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب سے ایک خوبصورت سی نعت سنیں گے اور مولانا صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ قاری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں، تو آپ بھی گلہائے عقیدت پیش کریں، ہم وطن گوش ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ، مجھے یاد آ رہا ہے۔ کوئی اور ہو تو وہ تیرا آشنا نہیں ہے، کوئی اور ہو تو وہ تیرا آشنا نہیں ہے، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ۔ سبحان اللہ۔ تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ہے دہر کا تکلم، تیری ذات معجزانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ۔ میں ہوں ذل
صبح صبح نوری میری شام کافرانہ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ بڑی آرزو ہے آقا تیرے در کو آ کے چومو بڑی آرزو ہے آقا تیرے در کو آ کے چومو تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ ہے یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت ہے یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ قاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ شاعر کی تمنا بھی پوری کرے، آپ کی تمنا بھی پوری کرے، اور یہ ہم سب کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شرف قبولیت عطا کرے۔ تو قاری صاحب آپ نے ایک سما باندھ دیا، بہت کیف و سرور کا ایک عالم تھا جو اس پورے ماحول کو اپنے دامن میں اپنے سمیٹے ہوئے تھا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی یہ خوبصورت نعت پاک اچھی لگی ہوگی، لیکن دل کا درد پھر اپنے موضوع کی طرف لے آیا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو نور توحید کا اتمام کیسے ہو مولانا صاحب، امت مسلمہ کو ہم زوال کے بھنور سے کیسے باہر نکالیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے، کس طرح امت کو ہم زوال سے بچا سکتے ہیں، یا جو اخلاقی زوال ہے، فکری زوال ہے، تصوراتی نظریاتی زوال ہے، کس طرح اس طرح جو ہے اس کا حل کیا ہو، کیسے اسے باہر نکالا جائے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے قرآن کریم میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اتحاد کی قوت ہونی چاہیے۔ اگر آپس میں تمہارا تنازع بڑھے گا، لڑائیاں جھگڑے بڑھیں گے، تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، ریاحکم، تم ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت دیکھیں امت مسلمہ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، قدرتی طور پہ بھی افراد کی سطح پہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک قوت ہوتی ہے، لیکن فطری اور قدرتی ذرائع بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کی صلاحیتیں بہت بکھری ہوئی ہیں، مجتمع نہیں ہیں، بہت زیادہ منتشر ہیں۔ جب تک یہ اتحاد آپس میں پیدا نہ ہو، ہم دیکھیں دوسری قوموں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ خطبات بھاولپور میں حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ کئی ہزار فرقے کرسچنوں میں پائے جاتے ہیں، کئی ہزار فرقے، لیکن آپ دیکھیں اتحاد کی صورتحال قومی ایشوز میں، مذہبی ایشوز میں، مختلف چیزوں میں ان کے ایک اتحاد کی یہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی ایک محلہ ایسا نہیں ہے کہ جو دو گروہوں میں نہ بٹا ہوا ہو۔
تو دین کی بنیادی تعلیمات کو پکڑتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں پہ جو اختلاف اور انتشار نے امت مسلمہ کو بالکل پراگندہ کر دیا ہے، ان تمام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی بنیادی اصل کو صرف پکڑا جائے اور اس طرح سے امت مسلمہ کو ایک وجود کی شکل دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں حجۃ الوداع کے خطبے میں فرما دیا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز جو ہے وہ تمہارے اندر گمراہی کا شکار نہیں ہوگے، اختلاف نہیں آئے گا، انتشار نہیں آئے گا۔ ایک اللہ کا کلام اور دوسری میری سنت، ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کو فراموش کر دیا۔ وہی بنیادی چیز ہے، آپ کو بنیادی طور پہ جو پکڑنا ہے وہ خدا کے کلام کو پکڑنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حدیث کو پکڑنا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ باقی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ زمانے کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے فقہاء، یہ ہمارے مجتہدین، یہ ہمارے نظریہ ساز ایک وقت کے لیے فٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ حیثیت دے دینا جو کلام رسول کی ہے، وہ حیثیت دے دینا جو کلام خدا کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری جو تقلیدی ذہنیت ہے وہ ہمارے ائمہ کو، ہمارے فقہاء کو، ہمارے علماء کو وہ مقام دے دیتی ہے جو رسول کا مقام ہے، اور اس وجہ سے امت بالکل چھوٹے چھوٹے گروہوں اور فرقوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف دین کی بنیادی تعلیمات کی تبلیغ اور تعلیم اور دعوت ہونی چاہیے، اپنے مسلک کی بالکل نہیں۔ مختصر لفظوں میں، کیونکہ ہمارے پروگرام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ مختلف ذہنی سطحوں سے تعلق ہے ان کا، اگر ہم آپ سے بالکل عام انداز میں سادہ لفظوں میں جاننا چاہیں کہ دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، دین کی بنیادی باتیں جو ہم نے شروع میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی تھی، خدا، رسول، آخرت، اخلاق، یہ جو بنیادی اقدار کی تعلیم اور بنیادی تصورات اور نظریات کی تعلیم، یہی چیزیں بنیادی ہیں۔ اس بنیاد پہ ایک شخص مسلمان کہا جاتا ہے اور اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ واللہ گھر میں بسایا جائے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ باقی چیزوں میں اختلافات ہوتے رہیں گے۔ ہم عبادات کو اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی منقولہ شکل میں ہمارے سامنے آیا، اس میں کوئی نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دین کا وہ والا حصہ جس میں اجتہاد ہوتا رہتا ہے، نظریات بدلتے رہتے ہیں، اقوال بدلتے رہتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے کہ اس کو بالکل ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی بنیاد پہ کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے۔ ایک بات جو اہم دوسری چیز جو ہمارے یہاں نظر آتی ہے اسباب کی سطح پہ، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عالم اسلام کو ہم جب دیکھیں، کیونکہ بات عالم اسلام کی ہو رہی ہے، پورا عالم اسلام اس وقت جو ہے وہاں جمہوری قدریں نہیں ہیں، اس لیے صلاحیتیں پنپ نہیں رہی ہیں وہاں، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں وقت کے اقتدار کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر ہے کہ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب، تو دین سے دوری یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھنا، نہ جاننا۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں دین سے دوری کے یا قرآن پاک سے دوری کے، یہ کتنی ایک اہم وجہ ہے؟ جی بلا شبہ ہے کہ ہمارے یہاں جس چیز پہ زور ہوا، آپ نے اچھی توجہ دلائی، جو زور ہوا وہ یہ کہ ظاہری ڈھانچے کو پکڑنا، یعنی قرآن کی تلاوت۔ اب قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ اتنی ہو رہی ہے کہ کوئی قوم اپنے اسکرپچر کی اتنی تلاوت کہیں نہیں کرتی ہوگی، بلکہ تصور بھی اس طرح سے تلاوت کا نہیں ہے۔ لیکن جو اصل قرآن کا جو مقصد تھا وہ اس کی اسپرٹ، اس کے روح کو سمجھنا تھا اور اس کو اپنی عملی شکل میں لانا تھا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ شاہ ولی اللہ وغیرہ کی دین تھی کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ تحریک چلائی کہ قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں ہونا چاہیے، ورنہ سینکڑوں سالوں سے یہ تصور تھا کہ قرآن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے قرآن کی روح کو پانے کے لیے ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ تو یہ اسپرٹ افراد کی سطح پہ تازہ کرنے اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ صرف تراویح کا نہیں ہے، معاملہ اس کی تفہیم کا ہے، اس کو سمجھنے کا ہے، اس کو ادراک کا ہے۔ ایک بنیادی کمی جو آئی ہے ہمارے اندر وہ یہ آئی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور جسے کہتے ہیں کہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ ہم چاہیں۔ تو بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے، آپ کا بھی، قاری صاحب کا بھی، ان تمام قیمتی ہدایات کا بھی، ان معلومات کا بھی، ہمارے ذہن کو منور کرنے کے لیے بھی۔ اور ایک یہ دعوت لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک یہ دعوت بھی ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے ہمارے ہاتھ میں، بشرط یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں جاری و ساری کریں، کیونکہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اسلام کی عظمت رفتہ پھر ہمارے پاس آ سکتی ہے، گزشتہ شان و شوکت پھر ہمارے پاس آ سکتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی پھر ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، اور دنیا و آخرت پھر سنور سکتی ہے
اگر ہم اللہ کے کلام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں بنا کسی اختلاف کے، بنا کسی انتشار کے. جمعیت بہت بڑی چیز ہے، جذب باہمی بڑی چیز ہے، اتحاد اور یکجہتی بڑی چیز ہے. تو ناظرین، اس سیگمنٹ کے بعد ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور اطہر صاحب ان سے محو کلام ہوں گے. تو یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد صحت کی باتیں ہوں گی اطہر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ شگفتہ. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اور ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر روز ہم صحت کی بات کرتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں، آخری حصے میں. اور ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل، بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہماری خوش بختی ہے کہ وہ موجود ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، آپ کو خیر مقدم آپ کا. ناظرین، آج ہم بات کریں گے صحت کی، اور صحت میں بالوں کی صحت کی ہم بات کریں گے. اور بالوں کی صحت کے تعلق سے بہت بڑا کام کیا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے. برسوں کی تحقیق کے بعد، تجربے کے بعد ایک تیل تیار کیا ہے، کرشمہ ہیئر آئل. اس پر خاص طور پر آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا خاص بات ہے کرشمہ ہیئر آئل کی؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ تقریباً 10,000 سال سے ایک لٹریچر جو ہمارے ہندوستان میں موجود ہے، جی، جسے ہم آیوروید کہتے ہیں، تو اس میں اس کرشمائی تیل کا ذکر تھا. تو یہاں جو اپنے ویورز ہیں وہ اکثر سلام پر ہم سے سوال کرتے تھے بالوں سے متعلق. تو بالوں سے متعلق کوئی MBBS یا BMS یا ایسا کورس تو ہوتا نہیں. تو میں نے اسٹڈی کیا، تو اسٹڈی کرنے کے بعد پایا کہ بہت اچھا وہ ہے، اور اس میں ماڈرن چیزیں میں نے اس میں شامل کر دی. اچھا، ریسرچ کیسے کی ڈاکٹر صاحب؟ جی، وہ ریسرچ کو جو انسپائر کیا ہے وہ ڈی اسلام کے ویورز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے اس کے ریسرچ کرنے کے لیے. جی. اور تقریباً میں 6 لاکھ پیشنٹ دیکھ چکا ہوں. تو اکثر میں بالوں کے لیے انگریزی دوا لکھا کرتا تھا، انجیکشن لکھ دیے میں نے، ایلڈرویٹ وغیرہ یا اور چیزیں. کہ جب میں نے محسوس کیا کہ نہیں، وہ کچھ فائدہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر گرنے لگتے ہیں بال. تو اس کے بعد میں نے پھر یہ لٹریچر پڑھا ہندوستان کا، اور لٹریچر پڑھنے کے بعد میں نے اس میں وٹامن ای اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلونجی کا تیل. کلونجی کا تیل بھی اس میں شامل ہے. کلونجی کا تیل جو ہے وہ میں نے دیکھا بہت شفا یابی بالوں کے لیے ہے. بے شک. جی، رسول کی بات تھی تو میں نے ڈالا تو یقیناً بہت فائدہ ہوا اس سے. تو یہ میں نے اس میں ڈالا. اور روغن بیضۂ مرغ، خود ایسا ہوا ایک بار میرے بچے کے بال، بہت چھوٹا بیٹا تھا میرا عمار، تو اس کو میں نے اس کے بال یہاں سے اڑ گئے کسی بیماری میں، تو اس کو روغن بیضۂ مرغ میں نے ملا تو تقریباً 15 دن بعد اس کے ریگولر ہو گیا. تو وہ میں نے اس ایکسپیرینس سے، بہت سے ایکسپیرینسز سے یہ کرشمہ ہیئر آئل 786 کے نام سے بنایا. اچھا، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہزاروں سال پرانی جو تحقیق ہے اس کے آپ نے اسٹڈی کی، مطالعہ کیا. بالکل. اینٹی فنگل ہمیشہ کوکونٹ آئل استعمال ہوتا رہا تھا. جی جی جی. تو اینٹی فنگل جو ہے وہ مین بیس ہم نے اس میں بنایا. جی ہاں، تلوں کا تیل جو ہے وہ اس کو ہم نے مین بیس بنایا. کلونجی کے تیل کو مین بیس بنایا ہم نے، اور روغن بیضۂ مرغ کو ہم نے مطلب اس کو مین بنایا. اور وٹامن ای جو ہے جو بالکل نیا پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے بنایا. حالانکہ اتنی مہنگی اشیاء ہیں کہ عام طور سے لوگ ڈالتے نہیں، لکھ دیتے ہیں ان کو. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی خاتون یا ہم گھر میں اس تیل کو تیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ جو اسکلڈ پرسن ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ میں بتا دیتا ہوں ان کو کہ وہ کوکونٹ آئل لیں، اور ساتھ ساتھ تلوں کا تیل لیں، کلونجی کا تیل لیں، روغن بیضۂ مرغ لیں، وٹامن ای لیں، ویسٹ بیڈن لیں، پیلوکار لیں. پیلوکار اور ویسٹ بیڈن جو ہے تیار ہونے کے بعد پڑتا ہے. رتن جوش کو پکائیں، اس کا ہی اس میں نیچرل جو کلر ہے وہ ہے. رتن جوش کو پکائیں، کم سے کم جو ہے وہ 200 گرام ہونا چاہیے 1 کلو میں. جی جی جی. جی ہاں. اور وہ پکانے کے بعد میں اس میں ملائیں. اور کافی کے سیڈس، آنولا ہے، شکاکئی ہے، ان چیزوں کا ایکسٹریکٹ ڈال دیں، یا پھر ان کو پکا کر کے رتن جوش میں ہی پھر ڈال دیں. بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے. یہ کم سے کم 1200 روپے کی شیشی پڑتی ہے، جو ہم لوگ بلک میں بناتے ہیں. تو ہمیں مل بھی جاتی ہے، ملتا بھی نہیں وٹامن ای بازار میں. اور آپ کی نیت بھی خدمت خلق کی ہے کہ اس میں بہت زیادہ پروفٹ بلکہ نہ کے برابر آپ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے، اگر کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی بھی صاحب اس کو منگانا چاہیں تو کس طریقے سے منگا سکتے ہیں؟ بس وہ کرشمہ ہیئر آئل 200 ml کی ایک بوٹل کے لیے 786 روپے اپنے ہمارے پے ٹی ایم پہ یا ہمارے اکاؤنٹ نمبر پہ، جو ہم اکاؤنٹ نمبر بھیجتے ہیں وہ ہمارے جو میسیج اس پر ہو رہا ہے، فلیش ہو رہا ہے نمبر پہ، اس پر وہ ڈال دیں اپنا ایڈریس، پن کوڈ، موبائل نمبر سب ڈال دیں. تو وہاں پر ان کے پاس
اس میں 786 روپے سال کر دیں, ہم اس میں اکاؤنٹ نمبر بھیج دیتے ہیں, یا ان پہ اگر اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے. بالکل, تفصیلات جاننے کے لیے تو موبائل فون آپ کے ٹی وی اسکرین پر مل رہا ہے ناظرین, اور ساتھ ہی ویب سائٹ بھی آپ کو ہمارے ٹی وی اسکرین پر مل رہی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں اسی دن بھیج دیں, ہم یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بہت دیر ہوگی, تو کبھی کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے تو 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں بھیجنے میں. اس لیے میں ویورز سے اس میں معافی چاہوں گا کہ اگر ایسی دیر ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم لوگ بنا نہیں پاتے, تو ابھی بھی ایک بیچ پورا نہیں ہوتا, دوسرا ہم نے شروع کر دیا بنانا. جی جی, بہت اچھی بات ہے, اور بہت سارے لوگوں کی اس میں خدمت بھی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ بہت خوش آئندہ بات ہے کہ لوگ کرشمہ ہیئر آئل استعمال کر رہے ہیں اور بالوں سے جڑی تمام تر جو امراض ہیں, پریشانیاں ہیں, دشواریاں ہیں, ان سے بچ رہے ہیں اور ان کے بال گھنے, کالے اور لمبے ہو رہے ہیں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور ہے, فرینچائز اگر کوئی لینا چاہے, اسٹاکسٹ اگر کوئی بننا چاہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے اور کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ 25 بوٹل, 50 بوٹل یا 100 بوٹل, حالانکہ لوگ تیار ہیں ہمیں کوئی 50,000 کو 1 لاکھ لینے کو, لیکن ہمارا پرپز یہ نہیں کہ سیکورٹی جمع کریں یا لوگوں کو پریشان کریں. ہمارا پرپز تو اس کو زیادہ سے زیادہ شفا یابی لوگوں کو ہو, تو منگا سکتے ہیں وہ. تو جو بے روزگار لوگ ہیں یا چاہتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو اسلام کے ویورز پریشان ہیں, ان کی محبت اگر وہ دل میں رکھتے ہیں تو اپنے اپنے شہر میں منگائیں اور بوٹل لوگوں کو دیں, تاکہ ملنے میں آسانی ہو جائے. بالکل بالکل, ہم یہاں ان کا نام بتا دیں گے اپنے پروگرام میں. بالکل, اور یہ بہت اچھا آسان سا طریقہ ہے. آسان سا طریقہ ہے بالکل. اس کے لیے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موبائل نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے. ان کو پروفٹ بھی ہوگا, اس میں پروفٹ بھی ہوگا ان کو, ایسی بات نہیں. ظاہر سی بات ہے, ان کے لیے بھی گنجائش آپ نے ضرور چھوڑی ہوگی اور اچھی خاصی چھوڑی ہوگی, اور امید ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اس سے فیض پہنچے گا. اس طریقے سے بھی وہ منگا سکتے ہیں, اور جو لوکل جو شاپ کیپرز ہیں, اسٹورز ہیں, وہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں, اور بالوں سے جڑی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سے نجات پا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روسی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, بالوں کو بڑھانے میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, ڈپریشن میں بھی کر سکتے ہیں. ڈپریشن ہے, اور آپٹک نرو میں اگر ورم ہے یا آنکھوں میں دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, ریڈیشن ہو رہا ہے, اس کے بھی کر سکتے ہیں. یعنی سر جو بھاری ہو جاتا ہے. جی ہاں, بھاری ہو جاتا ہے اکثر لیپ ٹاپ استعمال کرتے کرتے یا موبائل استعمال کرتے کرتے, اس پہ بھی فائدہ. تو اس میں کہاں پر یہ جو آپٹک نرو ہوتی ہے کان سے لے کے یہاں تک, یہاں مالش کریں اس کی. جی جی, دونوں طرف مالش کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. کرشمہ کا کرشمہ ہی یہی ہے کہ بالوں سے جڑے تمام امراض کا علاج اس میں پوشیدہ ہے. اور اس کو لگانے کا طریقہ اور بتا دیں. جی ماشاءاللہ, لگانے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے. ابھی ہم نے لکھنؤ میں ماننیہ مکھیہ منتری یوگی جی کو دیا تھا, تو ان کو بھی, ان کے جو وہ تھے PRO, ان کو بھی یہ بتایا کہ وہ صرف رات کے ٹائم مالش کریں, اور صبح کو پھر نہانا چاہیں نہا لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں, چکتے گا نہیں, بہت اچھا رہے گا, فریش رہیں گے, دن بھر فریش بھی رہیں گے, یعنی ذہنی طور پر بھی آپ تندرست رہ سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ نیوٹریشن ملے گا برین کو. صحیح فرما رہے ہیں. اور بال, اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. آپ کے بالوں کی جو قوت ہے ان کو تو بڑھا ہی رہے ہیں, بالوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے آپ نجات پا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں, دن بھر کی اسٹریس ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, اس سے بھی کسی حد تک نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں, سکون کا احساس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اس تیل کے بارے میں؟ بس یہی ہے, میں بلکہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے ملیشیا میں, وہ بھی اس بالوں کی وجہ سے ہمیں شاید, اور نیچروپیتھ ہاسپٹل کی وجہ سے ایوارڈ دے رہے ہیں, اور ابھی ماننیہ مکھیہ منتری جی نے دیا ہی تھا, جو ابھی میں نے بتایا. جی, یہ تیل بھی پیش کیا تھا بعد میں. آپ کی خدمات کے اطراف میں یہ اعزازات آپ کو مل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کا. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں, آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم. السلام علیکم.